اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت جناب معصوم قم بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی ولادت 1 ذی القعدہ 173 ہجری میں مدینے میں ہوئی۔ آپ اور امام رضا کی والدہ کا نام نجمہ خاتون تھا۔ آپ امام رضا سے 25 سال چھوٹی تھیں، چونکہ امام رضا کی ولادت 148 ہجری میں ہوئی تھی اور آپ کی ولادت 173 ہجری میں، تو پھر میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امام رضا نے اپنی بہن کو مثل بیٹی پرورش کی۔ آپ نے اپنے زندگی کے 10 سال 173 سے 183 تک اپنے والد بزرگ امام موسیٰ کاظم کے دور امامت میں گزارے، اور پھر 183 سے 201 تک امام رضا کے دور امامت میں گزارے، اور 28 سال کی عمر میں دار فانی سے 201 ہجری میں کچھ کر گئی۔ آپ کا نام فاطمہ تھا۔ امام موسیٰ کاظم کے بیٹیوں میں 4 کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کو فاطمہ کبریٰ کہا جاتا تھا۔ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اوسط اور فاطمہ اخریٰ، ان 4 فاطمہوں میں 3 فاطمہ کی قبر ایران میں ہے۔ ایک فاطمہ کبریٰ جن کی قبر قم میں، ایک فاطمہ اخریٰ جن کی قبر اصفہان میں، اور ایک فاطمہ جن کی قبر رشد میں، اور ایک فاطمہ کی قبر آذربائیجان میں ہے۔ آپ کے القاب میں سیدہ، مرضیہ، راضیہ، اخت رضا، کریم اہل بیت، معصومہ، مریم اہل بیت بہت مشہور ہے۔ امام جعفر صادق سے ایک روایت ہے کہ اللہ کا حرم مکہ ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ، اور علی کا حرم کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے، جہاں میری بیٹی فاطمہ دفن ہوں گی۔ اور اس بیوی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جسے شفاعت کا حق حاصل ہوگا، اور آپ کی شفاعت سے میرے شیعہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ اور امام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 3 دروازہ قم کی طرف کھلتا ہے، اور قم سے جنت کے 3 راستے ہیں جو متصل ہیں، اور لوگ جو اس دروازے سے داخل ہوں گے وہ بغیر حساب کے بہشت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ ناظرین، اس بیوی کی عظمت کے وہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، جس کے حرم کی زیارت ایک امید کی کرن ہے انسان کے لیے، جس کے حرم کی زیارت غفلت اور بے خبری سے بیداری عطا کرتی ہے، جس کی زیارت خود اعتمادی کا درس دیتا ہے، جس کی زیارت کردار سازی کا بہترین ذریعہ ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے حرم میں پردیسی کو پردیسی ہونے کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے وطن میں ہے، اپنے گھر میں ہے۔ اسی لیے روایت کو شاعر نے اپنے شعر میں یوں کہا ہے کہ اہل قم کہنے لگے داخل بہشت ہو کر، اہل قم کہنے لگے
داخل بہشت ہو کر ہم تو مانوس ہیں اس آب و ہوا سے پہلے. یقین مانیے گا اس ناچیز کو 20 سال وہاں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے. یقیناً یہ 20 سال ہمارے عمر کے وہ زرین لمحات تھے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ بیوی ہے جو مثل مادر زائروں کے لیے اپنے آغوش پھیلائے بیٹھی ہیں. معصوم نہ ہو کر بھی صف معصوم میں مثل زینب نظر آتی ہیں. آپ کے حرم میں وہ سکون ملتا ہے جو کہ ماں کی آغوش میں ملا کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا جب ہم زیارت معصومہ کو جاتے ہیں اور اپنے دل سے انہیں آواز دیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو لب ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لب ہلانے نہیں دیتی سخا بی بی کی. لب ہلانے نہیں دیتی سخا بی بی کی. منہ تک آ جاتا ہے کسکول صدا سے پہلے. مانگنے سے پہلے بیوی عطا کر دیتی ہے. مدح معصومہ قم مدحت زہرا ہے سراج. مدح معصوم قم مدحت زہرا ہے سراج. آب کوثر سے وضو کر لو سنا سے پہلے. فاطمہ اور تاریخ اس گھرانے میں اس نام کی بڑی عظمت ہے اور ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. تاریخ میں کئی فاطمہ کا تذکرہ ملتا ہے. میں جلدی سے ان فاطمہوں میں چند فاطمہ کا تذکرہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فاطمہ بنت عمرو جو جناب ابو طالب اور عبداللہ کی ماں تھی. فاطمہ بنت اسد جو امام علی کی ماں تھی. فاطمہ بنت محمد جو امام حسنین کی ماں تھی. فاطمہ بنت حسن جو امام محمد باقر کی ماں ہیں. فاطمہ بنت موسی کاظم جو امام رضا کی بہن ہے. اور تاریخ میں 2 فاطمہ ایسی گزری ہیں جن کے باپ نے یہ کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے. ایک فاطمہ بنت محمد ہے جس کے لیے رسول نے کہا کہ تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے. اور ایک فاطمہ بنت موسی کاظم ہیں جن کے لیے امام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تم پہ قربان ہو جائے. تاریخ شیعت میں ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے جس کے سارے راوی جسے سلسلہ ذہب کہتے ہیں, سونے کے حروف سے لکھنے والا سلسلہ, جس میں ہر راوی اپنے باپ امام سے روایت منسوب کرتا ہے. جیسے امام رضا نے فرمایا کہ میں نے سنا اپنے باپ امام موسی کاظم سے, انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار جعفر صادق سے, انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار محمد باقر سے, انہوں نے سنا سجاد سے, انہوں نے سنا امام حسین سے, انہوں نے سنا علی سے, اور علی نے سنا رسول اللہ سے کہ لا الہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی. کہ لا الہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس میں جو داخل ہو گیا وہ امان پا گیا. اسی طرح ایک روایت اور ہمارے یہاں ملتی ہے جس میں جتنی راویاں ہیں ان کا نام فاطمہ ہے. جیسے فاطمہ بنت رضا نے کہا کہ میں نے سنا فاطمہ بنت موسی کاظم سے. فاطمہ بنت موسی کاظم نے کہا میں نے سنا فاطمہ بنت امام صادق سے. فاطمہ بنت صادق نے کہا کہ میں نے سنا فاطمہ بنت محمد باقر سے. فاطمہ بنت باقر نے کہا کہ میں نے سنا فاطمہ بنت امام سجاد سے. فاطمہ بنت سجاد نے کہا میں نے سنا فاطمہ بنت حسین سے. اور فاطمہ بنت حسین کہتی ہیں کہ میں نے سنا اپنی پھوپھی زینب سے, اور زینب کہتی ہیں میں نے سنا اپنی والدہ گرامی فاطمہ بنت محمد سے کہ اے علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے. اور غدیر میں رسول نے علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس میں جتنی فاطمہ ہیں ان کا رشتہ بھی عجیب ہے. فاطمہ بنت رضا اپنی پھوپھی سے, وہ اپنی پھوپھی سے, وہ اپنی پھوپھی سے, وہ اپنی پھوپھی سے, اور وہ اپنی پھوپھی
جناب زینب سے اور جناب زینب اپنی والد گرامی فاطمہ سے اور وہ رسول اللہ سے. یعنی یہ وہ نورانی ہستیاں ہیں جن کا سلسلہ طہارت عصمت سے لبریز ہے. آج اسی بیوی کا جشن منا رہے ہیں ہم. اور یاد رکھیے گا جشن ولادت معصومہ منانا ذخیرے آخرت ہے. آپ کی زیارت گناہوں کا کفارہ اور جنت کی ضمانت ہے. آپ کی قبر مثل قبر زہرا ہے. ایک شاعر نے کہا جس کو اردو میں یوں کہا جائے کہ وہ قبر جو مدینے میں گم ہو گئی تھی، وہ قبر جو مدینے میں گم ہو گئی تھی، وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی. وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی. یہ عظیم بیویاں دراصل انتخاب الہی کا نام ہے. آغوش تربیت ختیجہ کا اثر ہے کہ کبھی فاطمہ کی شکل میں، کبھی زینب کی شکل میں اور کبھی معصوم قم کی شکل میں نظر آتی ہیں تاریخ اوراق میں. یہ خانوادہ رسالت ہیں، یہ خانوادہ طہارت ہیں، یہ خانوادہ عصمت ہیں. یہ وہ خانوادہ ہے جس نے نہ دنیا سے محبت کی اور نہ موت سے خوف کھایا. کیا کہنا اس بیوی کا جو صرف قم میں 17 دن رہیں تو جس گھر میں رہیں اسے بیت نور بنا دیا، اور جس شہر میں رہیں وہ علم کا گہوارہ بن گیا. مدینہ شہر علم ہے سے منسوب ہے، نجف در شہر علم سے منسوب ہے، اور قوم علم و حکمت و عمل سے منسوب ہے. مورخ کہتے ہیں کہ بھائی سے ملاقات کے لیے طویل سفر مدینہ سے مرو کا جناب معصومہ نے کیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھائی سے محبت نہیں تھی بلکہ یہ امام سے محبت کا نتیجہ تھی. یہ ہادی سے محبت کا عکس تھا. یہ حجت خدا سے محبت کا سبب تھا کہ اس بیوی نے اتنا طویل سفر طے کیا. اور یاد رکھیے گا یہ امام کی بہن ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. یہ امام کی بیٹی ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. یہ امام کی پھوپھی ہیں، یہ فضیلت نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امامت کی بیٹی ہیں، یہ امامت کی بہن ہیں، یہ امامت کی پھوپھی ہیں. یاد رکھیے گا ہم فاطمہ کو اس لیے نہیں مانتے یا فاطمہ کی عظمت کا اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے فاطمہ کے اس کردار کو دیکھا، ہم نے فاطمہ کی اس عظمت کو دیکھا، میں نے فاطمہ کی اس بلندی کو دیکھا کہ جب خدا نے فاطمہ کی اس بلندی کو دیکھا تو محمد کی بیٹی بنا دیا. اسی طرح جناب معصوم قم کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ یہ امام کی بہن نہیں بلکہ اللہ نے جب اس معصومہ کی عظمت و کرامت کو دیکھا تو انہیں امام کی بیٹی بنا دیا، انہیں امام کی بہن بنا دیا اور انہیں امام کی پھوپھی بنا دیا. آج اسی شہزادی کا ولادت کا دن ہے. شہزادی دولت، عہدہ، عزت نہیں چاہیے، مجھے نجات چاہیے. ہم دعا گو ہیں بی بی آج کے دن ہمیں نجات عطا ہو. کفر سے نجات، شرک سے نجات، نفاق سے نجات، تکبر سے نجات، گمراہی سے نجات. شہزادی گناہوں نے حق کے راستے سے بھٹکا دیا ہے، دنیا کی تاریکیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، حالات زمانہ نے مفلوج کر دیا ہے. شہزادی ایک نظر عنایت ہو جائے تو حالات سازگار ہو جائیں، راستہ صراط مستقیم ہو جائے. شہزادی دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. عہدہ و کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ فرعون دوراں بن گئے ہیں. شہزادی یہ دامن میرا تیرے آگے پھیلا ہے. آپ کی بڑی عزت و شان ہے، خدا کے نزدیک ہماری سفارش کر دے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی. بی بی آپ کی ولادت نے میرے گزرے ہوئے ان ایام کو یاد دلا دیا جو ہم نے آپ کے حرم کے قریب گزارے تھے. بی بی کیا وہ ایام تھے
ان ایام کی یادیں آج تک وابستہ ہیں. بی بی تجھے ان گزارے ہوئے ایام کا واسطہ کہ اس ناچیز پر ایک نظر عنایت ہو جائے. زمانے نے کمر توڑ دیا ہے، بدبین نگاہیں ہماری طرف اٹھ رہی ہیں. یہ دنیا جو پیسوں پر اپنے گھمنڈ کر رہی ہے، وہ تیرے دیار میں پلنے والوں کو حسقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. بی بی صنف علماء میں وہ جذبہ عطا فرما. بی بی صنف علماء میں وہ عظمت عطا کر دے، وہ نظر عنایت عطا کر دے کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ ان دروں سے وابستہ ہیں، انہوں نے ان دروں پہ علم حاصل کیا ہے جسے کریم اہل بیت کہتے ہیں. بی بی آپ کریم ابن کریم ہیں. بی بی آپ کا لقب ہی کریم اہل بیت ہے. آپ کے سامنے میں دامنے نجات کو پھیلائے ہوئے حاضر ہوا ہوں. بی بی ایک نظر عنایت ہو جائے. اور شہزادی اگر یہ میرا عمل لائق قبول ہے تو اس کا اجر ہمارے والدین کے ارواح کو عطا ہو، ان کے درجات بلند ہوں، وہ مجھ سے راضی ہوں، اور شہزادی آپ کی نگاہ کرم اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی. ناظرین، میں اپنی بات اس شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کا آئینہ معصوم قم ہے. جناب سیدہ کا آئینہ معصوم قم ہے. ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم قم ہے. ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم قم ہے. ناظرین، آپ کی خدمت میں آج کی عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ میں بھی بزم موسی کاظم میں چل کر، بزم امام رضا میں چل کر اس شہزادی کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. امام، آپ کو آپ کی بیٹی مبارک ہو. امام رضا، آپ کو آپ کی بہن مبارک ہو. آج آپ اس دن ہم پر ایک نظر عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.